نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے دعا، کہ دعا کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، اور دعا مانگنے سے انسان کو کیا کیا برکات اللہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو احباب چینل پر ابھی تک نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ دعا کیا چیز ہے، دعا مانگنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دعا بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور دعا مانگنے سے انسان کا الہ العالمین کی ذات عالی پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں ارشاد فرمایا کہ دعا ایک ایسا خوبصورت اور مضبوط عمل ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اکرام والی چیز نہیں ہے، کوئی محترم چیز نہیں ہے جتنی محترم اللہ نے دعا کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے منقول ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہ کرنے والوں سے، یعنی جو لوگ اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے، اللہ ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا کے اس قسم کی بہت ساری روایات ملتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے فضائل کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ بات جو ہے وہ بندے کو بتائی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کی دلجوئی چاہتا ہے، تو پھر اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک خوبصورت ذریعہ، خوبصورت راستہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا عادی بن جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت منقول ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی لوٹ جائیں، یعنی بندے کے ہاتھ خالی لوٹنے پر اللہ جل جلالہ شرم کا اظہار فرماتے ہیں، حیا کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص دعا مانگنے کا عادی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے۔ اور ناظرین، یاد رکھیے گا کہ دعا مانگنے سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی کامل ہوتا ہے، اور انسان کو عام انسانوں سے مانگنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سوال کرے۔ لوگوں سے سوال کرے گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے سوال نہیں کرے گا تو اللہ تب ناراض ہوں گے، اللہ سے مانگے گا تو اللہ عطا کر کے خوش ہوں گے، اور جب لوگوں سے مانگے گا تو لوگ جو ہے وہ مانگنے پر رشتے اور ناطے اور تعلق جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا واحد رشتہ ایسا ہے، واحد تعلق ایسا ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو جتنا وہ زیادہ مانگتا چلا جائے گا، اتنا ہی الہ العالمین رب العالمین اس کے ساتھ تعلق کو زیادہ مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ فوراً قبول ہو جائے، اور جو چیز اس کو مطلوب و مقصود ہے اللہ اس کو وہ چیز فوری عطا کر دے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جس چیز کو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ چیز تو نہیں دی جاتی، مگر اس کے متبادل کے طور پر اللہ کوئی اور نعمت دے دیتے ہیں۔ تیسری قبولیت کا تیسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان مانگ رہا ہے اللہ وہ بھی نہیں عطا کرتے، نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز بھی نہیں عطا کرتے، بلکہ اس کی دعا کو اللہ جمع فرما لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ جو ہے، اس کی دعا کا بدلہ وہ کسی نعمت عظمیٰ کی صورت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے مومن کا کوئی بھی حال جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ مومن جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو طلب کرتا ہے اس کے بدلے میں مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت ہر حال میں مل رہی ہوتی ہے،
اس چیز پر اس کا ایمان ہونا چاہیے اور اپنے معاملات کی درستگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے کروانے کا حادی ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنے معاملات کی درستگی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کروائے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے گا، اپنے یقین کو اللہ کی ذات پر کامل کرے گا اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، تو کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو۔ پھر جو ہے وہ انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے وہ مقامات کیا ہیں، کن کن موقعوں پر دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب نئے ہیں چینل پر، ان سے پھر گزارش کروں گا کہ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔